پارلیمنٹ پر حملہ کیا ان کو تو کل عدم قرار نہ دیا گیا، اور جنہوں نے سول نافرمانی کا کہا، جنہوں نے کہا کہ میں کہوں گا جتنے اوورسیز ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، ان کو کل عدم قرار نہ دیا گیا۔ اور پھر جس نے کہا تھا کہ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، میں اس اپنا ملک کو آگ لگا دوں گا، وہ بھی کل عدم نہ ہوئے۔ لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو قائد محترم ہیں ان کا پورا خاندان ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ آپ کا اس وطن کے خلاف آپ کا یا آپ کے خاندان کا یا آپ کے کارکنان کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا کہ کبھی بھی انہوں نے اس وطن کے خلاف بولا ہو۔ ان کو کل عدم قرار دے دیا۔ جو اسمبلیوں کو آگ لگانا چاہتے ہیں، جو ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ تو آج بھی حکومتی اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں۔ جو بوری بند لاشیں دیتے رہے وہ تو کل عدم نہ ہوئے، وہ تو آج نفیس ترین لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے کہا جناب عمران خان کی تو پوری زندگی آپ دیکھ لیں، وہ تو سیکس سے بڑی پڑی ہے، فواد چودھری صاحب، آج جناب وہ حکومتی اعلیٰ عہدوں میں موجود ہیں۔ تو جو ملک کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے، جو بوری بند لاشیں دیتے رہے، جو جناب پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے رہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے رہے، وہ تو کل عدم نہ ہوئے۔ تحریک لبیک کا جرم کیا ہے؟ ہم فیض آباد گئے، ہم نے ختم نبوت کے لیے 8 لاشیں اٹھائیں۔ ہم نے جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا، ایک بھی ہمارا بندہ، کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا جس کے پاس کوئی اسلحہ ہو، اس کے باوجود ہم نے 26 لاشیں اٹھائیں۔ پھر بھی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تو ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گئے، ورنہ ہماری جو پوزیشن تھی، جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پورا ملک جام ہو چکا تھا، اس کے باوجود ہم ٹیبل پہ آئے، ہم نے بات کی۔ اگر ہم پرتشدد ہوتے تو ہم مسئلہ اٹھاتے، لیکن ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو مین سٹریم میں آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم ووٹ کے ذریعے جو ہے تبدیلی لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لے کر آئیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس سارے عرصے میں مذاکرات کے بعد سے لے کر اب تک وہ جو 3 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کوئی فون پہ رابطہ، کوئی ایسی بات کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یا وہ اپنے وعدے پر عمل کریں گے؟ ان کے وعدوں کی جو صورتحال ہے جی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن ان کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر ابھی نندن جیسا بندہ ہے اس کو تو سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن مکمل انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے قبلہ قائد محترم کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور جہاں پر بیرکوں میں 20 بندوں کی اجازت ہے، 40 بندوں کی اجازت ہے، وہاں 60 80 بندے انہوں نے بھرے، اور قائد محترم کو آج بھی جو ہے کھانا دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ملاقات کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور جو غداران وطن ہیں وہ جناب آج بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ تو ان کے ظلم اور جبر کی آپ یہ انتہا دیکھ لیں، یہ صورتحال چل رہی ہے ابھی۔ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جس معاملے کو آپ لے کر سڑکوں پر آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور فرانس کا معاملہ، وہ تو پارلیمنٹ میں جا کے دفن ہو گئے، اور آپ کا نعرہ یا اس کے اوپر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، حاصل کیا کیے ہیں؟ یہ ناقدین کا سوال ہے۔ نہیں قبلہ، ہم آج بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے جا کے بحث کروائیں گے سفیر کے حوالے سے۔ کل عدم ختم ہو گئی، تمام جو پرچے ہیں ان کا اخراج ہوگا، اور تمام کارکنان ذمہ داران ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا۔ ہمارے مطالبے میں یہ 4 چیزیں تھیں، تو پارلیمنٹ میں بحث تو انہوں نے کروائی ہی نہیں۔ پارلیمنٹ میں یہ بحث کروائے نا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کون کون جو ہے فرانس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جو ہے حضور کی عزت و ناموس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا آج بھی مطالبہ وہی ہے، ہم تو بیک سٹیپ پہ تو نہیں آئے نا۔ مطالبہ آپ کا وہی ہے، جس کی وجہ سے آپ سڑکوں سے واپس آئے تھے، وہ یہ تھا کہ معاملے کو پارلیمنٹ میں جا کے ڈسکس کرائیں۔ وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی نہیں ہو رہا، اور آپ لوگ بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ناقدین کا سوال تھا۔ نہیں قبلہ، ہم خاموش نہیں ہیں، ہم تو اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے مطالبات ان کو پورا کیا جائے۔ ہمارے تمام کارکنان الحمدللہ اب بھی جذبے میں ہیں، ہماری یوسی لیول تک تنظیم سازی مکمل ہے۔ ہم جب بھی کال دیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا کارکن تیار ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کا حل ہو جائے۔ ہماری اس چینل کے توسط سے اس کے ذریعے آپ کوئی ایک ایسا میسج دیں گے کہ مثلا کچھ لوگ، آپ لوگوں نے بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ ہاں جی، سمجھ نہیں آئی۔ پرتشدد جو معاملات آئے، اس کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کہ اتنی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ ریڈ لائنز ان کو یعنی کہ ڈیفائن نہیں تھی، انہوں نے ریڈ لائنز توڑی ہیں۔ تو کیا اس کا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ واقعی ریڈ لائنز
کراس ہوئی ہیں یا مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں قبلہ، ایسا ہے کہ وہ جہاں جہاں معاملات ہوئے ہیں اس کی آپ وہ سی سی ٹی وی کیمریز تو تقریباً ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ وہ نکال کر دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کی طرف سے نہیں ہوئے، یہ کچھ ایجنسیز کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسے معاملات کیے ہیں، ورنہ ہمارے لوگ تو ہر دور میں وہ پرامن لوگ ہیں۔ ورنہ آپ فیض آباد کو دیکھ لیں، بابا جی کے جنازے کو دیکھ لیں، جہاں پہ